السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو ہمارے فاضل علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ان میں ہمارے پہلے مہمان تشریف لا چکے ہیں، قاری عبداللطیف ساجد صاحب۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ۔ صاحب ماشاء اللہ عالم دین ہیں، امام و خطیب بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ناظرین ہمیں انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی دلنواز صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ آپ بھی عالم دین ہیں اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے آپ بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ جو ہی وہ بھی آئیں گے تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سفر حج کے آداب اور تیاریاں۔ جی ناظرین، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، اور خوش نصیب واقعی وہ لوگ ہیں کہ جو حج بیت اللہ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ مبارک سفر ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ تو جس پہ فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، اس کے لیے لازم ہے، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے تو وہ جا سکتا ہے۔ لیکن یہ مبارک سفر اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا شاید ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ جس سفر کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے خود اس کے بارے میں کہا ہو کہ سفر پر جاتے ہوئے زاد راہ، یعنی اپنا سامان، سفر کا جو خرچ ہے وہ لے لو، اور پھر کہا کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو گویا سفر حج کی تیاریاں کرتے وقت اس زاد راہ کو سامنے رکھنا اور پھر تقویٰ کو ساتھ لے کر جانا، اور لے کر جانا نہیں بلکہ وہاں اپنے اس تقویٰ کا دفاع بھی کرنا اور اس کو ساتھ لے کر بھی آنا، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے بغیر جائیں گے اور اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں کورے کے کورے واپس آ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو خوش نصیب جا چکے ہیں، ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، تو وہاں بھی بہت سی چیزیں اس پروگرام کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ جو ابھی اس سفر کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا بھی فلائٹ کا آنے کے کچھ دن باقی ہے جانے کے وہاں کے لیے، تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ دونوں طرح کی تیاری کریں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر۔ یعنی فزیکل فٹنس کہ آپ نے طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، آپ نے مینا میں جانا ہے، عرفات مزدلفہ میں جانا ہے، تو آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا، مشکلات بھی آئیں گی، اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہوں، جسمانی طور پر بھی تیار ہوں۔ اور سفر کے آداب اور تیاریوں پر تو ہمارے دونوں علماء اکرام رہنمائی فرمائیں گے، چونکہ ہمیں حضرت مولانا مفتی دلنواز احمد صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، تو دونوں ہم رہنمائی فرمائیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس سفر کے آداب میں سے جو بنیادی بات ہے جس کا لمحہ بلمحہ خیال رکھنا ضروری ہے، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا، اور لڑائی جھگڑے سے بچنا، رفث، فسوق اور جدال، یہ ان چیزوں کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس بات کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جب آپ دعا بھی کریں گے تو اللہ آپ سب کے حج کو حج مبرور بنا دے گا۔ حج مبرور و سعی مشکورہ، یہ ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ جو خوش نصیب سفر حج پر گئے ہیں، جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور جو اس کی تڑپ اور تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو ہم پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر بھی کہ اس پلیٹ فارم سے ہم حج کی تعلیمات کا پروگرام کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس بات پہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، پوری قوم شکر ادا کرتی ہے کہ جو اس نے ہمیں بنیان و مرصوص کی صورت میں اور مارکہ حق کی شکل میں ہمیں اللہ نے فتح یاب کیا، ہماری افواج پاکستان کو فتح یاب کیا، اور ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے سر لوگوں کیا۔
اللہ کی توفیق سے ہماری افواج نے اس کو اپنے دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارے ان مجاہدوں کی قربانیوں کو، جانی مالی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ان شہداء کے جو لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں شہداء کو بھی ان کے لواحقین کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضرت مولانا قاری عبداللطیف ساجد صاحب سے۔ قاری صاحب، اتنی اہم عبادت جس کو کہا گیا کہ یہ تمام عبادات کا ایک طرح سے مجموعہ ہے، کیا اس کی حقیقت مختصر سی ذرا فرمائیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم، میں جہاں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، اور وہاں میں آپ کے اس پروگرام کی وسعت سے مارکہ حق میں کامیابی کی مبارکباد بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آواز پہنچے گی تو بنیان مرصوص میں جو ہماری فتح ہے اس پر بہت بہت مبارک ساری قوم کو، اور خصوصاً وہ سپاہی اور وہ سپہ سالار جنہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ حج جو ہے، یہ اس کی اہمیت کا یہاں سے اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، بندہ مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اگر یہ استطاعت ہے، سب کچھ ہے، زاد راہ سب کچھ ہے، لیکن انسان اس کا یا تو منکر ہے یا نہیں کر رہا، تب تک اس کو مسلمان کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اتنی اہم یہ عبادت ہے، رکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت ہمیں کچھ تربیت دینے کے لیے آتی ہے، ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو عبادات کا مجموعہ اور گلدستہ ہے۔ اس میں مالی عبادت بھی ہے، مدنی عبادت بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں، بہت کچھ ہے اس میں۔ تو یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ جس طرح عبادات کا مجموعہ ہے، اس طرح یہ تربیت کا بھی مجموعہ ہے۔ بہت ساری تربیتیں اس میں سے حاجی لوگ لیتے ہیں۔ اور اس سے بھی سب سے بڑی بات اگر میں یہ کہوں کہ جنوں انس کا جو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ کلمہ توحید کا پرچار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ حج شروع سے لے کر لبیک اللہم لبیک سے لے کر، بلکہ احرام کی چادر تبدیل کرنے سے لے کر آخر تک ہمیں توحید سکھاتا ہے۔ اور جس پیغمبر کی یادیں اس میں تازہ کی جاتی ہیں، جس پیغمبر کی ادائیں الاپی جاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید کا مینار تھے۔ ان کا نام تو ذہن میں آتے ہی توحید کا تصور آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک مقصد یہ ہے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ کسی عبادت کے بارے میں اس طرح نہیں شاید کہا گیا کہ حاجی جب حج کر کے آتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ جو حاجی حج کر کے اس طرح آیا کہ وہاں کوئی نافرمانی نہیں کی، وہاں کوئی فسق و فجور نہیں کیا، اور وہ جب حج کر کے واپس آئے گا گناہوں سے ایسے صاف ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں تو اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح پھر اس کی تیاری کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا تو جیسے عام سفر ہوتے ہیں ویسے یہ سفر ہوگا۔ اور ایک بہت بڑی بات میاں صاحب جو آپ نے بڑے خوبصورت لفظ کہے تھے، تڑپ۔ یہ جتنا ایمان ہم کسی کے اندر ہوگا اتنی تڑپ ہوگی، اور تڑپ جو ہے وہ انسان کی آرزو ہے، اس کو پوری کرنے کے لیے کیا بہت بڑی محبوب چیز ہے۔ اور پھر انسان اپنی تڑپ کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اس کے شایان شان ہوتی ہے نا۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم عبادت ہے۔ جی بہت اچھا جی قاری صاحب، ظاہر ہے کہ جس عبادت کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود اللہ کے گھر نہیں جاتا، حج نہیں کرتا، تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور پھر وہ کلمہ توحید جو انبیاء اکرام کا وظیفہ رہا وہاں پر، اور خاص طور پہ مشعر الحرام کے پاس بھی رہا، عرفات میں بھی رہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء، لمحہ بلمحہ اللہ کی توحید، اللہ کی بنیاد۔ وہ رمی کا موقع ہو، طواف کا موقع ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، تو ساری جگہ پر توحید کامل اور اس پہ رنگ جانا۔ بالکل جی حضرت مفتی صاحب، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا تعارف ہم آپ سے پہلے کروا چکے ہیں۔ تو حج جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سفر حج کی تیاریاں اور اس کے آداب کے حوالے سے،
تو ویسے تو تمام جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نیت کا ایک بڑا اہم عنصر ہے، اور پھر حج جیسی عبادت، اس میں نیت کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ احرام باندھتے ہیں اس وقت اگر آپ حج کی نیت نہیں کرتے تو گویا کہ آپ کا پھر حج نہیں ہے، یعنی احرام باندھتے وقت بھی حج کی نیت حج کے ارکان میں سے ہے نا جی بالکل، اور حج کی تیاری کے لیے بھی، سفر حج کی تیاری کے لیے بھی نیت، کیا کہتے ہیں آپ؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ العظیم۔ میاں صاحب، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ اس عظیم عبادت کے حوالے سے آپ نے یہ پروگرام رکھا اور ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ جہاں تک تعلق نیت کا ہے تو یہ ایک سمجھنے والا معاملہ ہے۔ پہلی چیز یہ، ایک تو نیت کا ایک عام سا مفہوم ہے جی کہ آپ نے کسی بھی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جی تو ویسے تو حج کا جو لغتاً مطلب ہے وہ بھی یہی ہے، جی ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو یہ تو ایک بنیادی سی چیز ہے کہ کوئی کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اب یہاں نیت کے بنیادی طور پر دو مفہوموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ نیت کو خالص کرنا، جی کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا نیت کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں جی جی اس کے جو مقاصد ہیں، جو اہداف ہیں، اللہ رب العالمین نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس عمل سے جو کچھ ہمارے اندر پیدا کرنا ہے یا سوسائٹی میں پیدا کرنا ہے، جی جی اس کے حوالے سے پورا فہم حاصل کر کے وہ سب کچھ کرنے کی نیت کرنا، اپنے اندر پیدا کرنے کی نیت کرنا، جو چیزیں پیدا کرنی ہے یا جو چھوڑنی ہے ان کو چھوڑنے کی نیت کر لینا، بے شک۔ یہ نیت کا دوسرا پہلو ہے۔ جی گویا پہلی نیت کا پہلا پہلو یہ ہوا کہ جی خلوص نیت پیدا کرنا، ریاکاری سے، دنیاوی مقاصد سے، اپنی جو ہے وہ نمود و نمائش سے، نمود و نمائش سے بچنا، یہ جی ایک پہلو ہو جاتا ہے۔ جی جی اور پھر دوسرا پہلو کہ اس عبادت کے ذریعے سے ہم نے اپنے اندر پیدا کیا کرنا ہے، کون سے برے اخلاق چھوڑنے ہیں اور کون جی سے اچھے اخلاق پیدا کرنے ہیں، اس کا فہم بھی پیدا کرنا اور اس کے لیے نیت اور عزم پورے کا پورا کر لینا۔ جی اور اس میں ایک اور پہلو پر بھی میں گفتگو کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ آج کل عام طور پر لوگ ہر معاملے میں کہہ دیتے ہیں جی ہماری تو نیت صاف ہے، جی اس معاملے ہم تو فلاں کے لیے اچھی نیت رکھتے ہیں۔ جی تو یاد رکھیں، نیت صاف کے بھی پھر دو پہلو ہوتے ہیں۔ جی جی ایک یہ کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جی اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہے۔ جی جی تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے، جی پہنچا ہی نہیں سکتے، آپ جی میں وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ جی جی اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ نیت صاف ہونے کا مطلب کسی بھی انسان کے حوالے سے، کسی چیز کے حوالے سے یہ ہے کہ نیت آپ کی صاف یہ ہے کہ جو آپ کو سو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کسی معاملے میں، وہ فائدہ پہنچانا، یہ درستگی، یہ نیت ہے۔ اللہ اگر اس کو وہ فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں یا اس کا فائدہ ہے یا آپ سے جڑا ہوا، جی جی اور آپ سائڈ پہ رہتے ہیں، تو یہ بھی بدنیتی میں ہے۔ بدنیتی، اور اس بدنیتی میں آج ہم سب سے زیادہ استغفر ملوث ہیں، اور استغفر عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ استغفر گویا کہ ہم نیت صاف کرنے کے معاملے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے معاملے سے علادہ ہیں، استغفر بس ہماری نیت تمہارے لیے صاف ہے۔ بہت تو اچھا۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اپنی نیت کی، تو گویا نیت کی درستگی، سوچ کی درستگی اور وزڈم اور شعور اور عقل پیدا کرنے کا نام ہے۔ تب جا کے نیت کا جو پورے کا پورا ثمرہ ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ اس وقت ملے وہ گا۔ سامنے آ اس لیے سکتا اس حدیث کی بڑی لمبی چوڑی تشریح علیہ علم نے کی ہے۔ بہت اچھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نہیں، بہت اچھا مفتی صاحب، آپ نے بڑی پتہ کی بات ایک جملے میں جو کہی ہے نا، کہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی نیت ہمیشہ کرنا، کہ مجھ سے جڑا ہوا کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے تو وہ پہنچے، اور اگر کہیں نفع پہنچ سکتا ہے تو اس وقت سائیڈ پہ کھڑے ہو جانا، یہ تو ایک طرح سے سچ کو چھپانے کی بالکل اور حق کو چھپانے والی بات ہے نا، جی جی کہ بالکل میری وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ جائے۔ ویسے کہ میری تو نیت آپ کے لیے صاف ہے، جی بالکل ایسے۔ یہ ہوتا ہے عموماً کہ یار مجھے کیا ہے، خیر ہے، اس کو ہو رہا ہے نا، تو یہ۔ اور حج کے موقع پر تو وہاں تو لمحہ بلمحہ آپ کو اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہے،
یہ نیت لے کر جائیں یہاں سے. وہاں معذور بھی ہوں گے, بیمار بھی ہوں گے, وہاں کوئی ویل چیئر پر بھی ہوں گے, ٹھیک ہے نا جی. وہاں دیکھیں آپ, اب تو میڈیا پہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی ویل چیئر کو دھکا لگا رہے ہوتے ہیں, جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ نیت, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا خوبصورت دعا سے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. یہ ہے کہ آپ نے توجہ کس طرف کی ہے پھر, کیوں قاری صاحب جی بالکل یہ فرمائیں کہ یہ عمومی سا خاکہ اگر مطلب جو ہے کہ آپ ماشاء اللہ حجاج کرام کو تربیت بھی دیتے رہے ہیں, تیاری کا عمومی سا ایک خاکہ جو ہے مختصر سا بیان فرمائیں. میاں صاحب عمومی تیاری کے خاکے میں نا ہم 3 چیزیں رکھ سکتے ہیں. جی ایک ذہنی تیاری, جی جی دوسرا جسمانی تیاری, جی تیسرا انتظامی تیاری. جی اب جو ذہنی تیاری ہے, جیسے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی نیت کے بارے میں, جی جی اور یہ نیت وہاں جانے سے پہلے جو نیت ہے نا وہ یہ کہ میں نے بدل کے آنا ہے, یہ نہیں رہنا میں نے, اور اس نیت کو ساتھ لے کے جانا, ساتھ لے کے آنا. یہ نیت یہ حاجی کا نام لکھوا گیا نا. جی جی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی ذہنی طور پہ تیار رہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں گیدرنگ ہے, بہت زیادہ رش ہے ادھر, اور رش میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. مجھے صبر کرنا ہے, تحمل سے کام لینا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا ٹھڈا لگ جائے, ہو سکتا ہے کوئی کسی سے مجھے وہ پہنچ جائے, لیکن وہاں جا کے یہ کہنا چونکہ اس نے مجھے ٹھڈا مارا لیا میں نے مارنا ہے, جیسے کہ یہاں چلتا ہے, وہاں یہ نہیں چلتا. وہاں یہ نہیں چلتا. اگر لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, جیسے کہ وہاں لوگ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں رش میں دھکے مارتے ہیں, آپ یہ سمجھیں کہ لوگ جو مار رہے ہیں تو میں بھی مار رہا ہوں, یہ غلط بات ہے. یہ پہلے سے آپ نے ذہن بنا کے جانا ہے کہ جناب وہاں صبر و تحمل کا دامن جو ہے نا وہ میں نے تھام کے رکھنا ہے. تیسری بات جو ذہنی تیاری کی ہے نا وہ آنکھیں نیچے رکھنے والی ہے. وہاں واضح گیدرنگ میں خواتین بھی ہوتی ہیں, اور یہ چھوٹا گناہ نہیں ہوتا. یہ جو نظر کا گناہ ہے نا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ عبادات کی چاشنی چھین لیتا ہے. تو وہاں اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو حج کی چاشنی نہیں رہ جائے گی, وہ یہ بھول ہی جائے گا کیا کرنے آئے ہیں. اس لیے یہ چند چیزیں. اور دوسری بات جو جسمانی تیاری ہے, اچھی طرح سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں ریسٹ کرنے تو نہیں جانا, وہاں طواف بھی کرنا ہے, وہاں سعی بھی کرنی ہے, مکہ سے مینا بھی جانا ہے, مینا سے عرفات بھی جانا ہے, عرفات سے مزدلفہ, پھر کینکریاں مارنا, چلنا پھرنا ہے وہاں. تو اگر کسی کے یہاں عادت بنی ہوئی ہے بیٹھنے کی تو اس کو 2-4 مہینے پہلے ہی عادت جو ہے نا یہ ترک کر کے کوئی واک شاک, کوئی تھوڑا بہت ہل جل جو ہے نا وہ کرنے کی, حرکت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہیں تو وہاں بہت پریشانی ہوتی ہے نا. تو تیسری جو انتظامی تیاری ہے وہ تو انشاءاللہ سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. ضروری دستاویز ہیں, پاسپورٹ وغیرہ ہے, اور جو ادویات ہیں وہ بھی, اس کا پرچہ وغیرہ, اور یہ احرام کا لباس وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں جو انتظامی تیاری ہے. انتظامی تیاری میں کچھ وہ ہیں جو ہمیں دفاتر کے سرکاری معاملات ہیں, کچھ وہ ہیں جو ہم نے خود اپنے لیے انتظامات کرنے ہیں. کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی لینی ہے, موسم کا اگر مسئلہ ہے, کچھ لوگوں سے سردی برداشت نہیں ہوتی ہلکی سی بھی, اس کو ذرا احرام کوئی ایسا لے لیں جس میں وہ سردی زیادہ نہ لگے. تو یہ تیاری کا عمومی سا خاکہ ہے. جی نہیں, بہت اچھا قاری صاحب آپ نے جو رہنمائی کی ہے. دیکھیں کہ جو سرکاری حج پہ جاتے ہیں تو وزارت مذہبی امور والے ان کو باقاعدہ وہ پرچہ دیتے ہیں, یہ چیزیں آپ ساتھ لے کر کے جائیں. جو پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو بتاتے ہیں, بشرطے کہ لوگ اس پہ توجہ دیں اور سیکھ کر کے جائیں. اور 2-3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ عمومی طور پر ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ چونکہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اب وہاں سختیاں اسی لیے دن بدن جو سننے میں ہوتی ہے, نسخ آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, پکڑ دکڑ شروع ہو گئی, واپس کر دیا, پتہ چلا جی کہ غلطی کی وجہ سے حج ہی نہیں ہو سکا, رپورٹ کر دیا گیا. وہ تو معاف نہیں کرتے کسی کو. جیسے یہاں ملکی قوانین کی پابندی ضروری ہے, وہاں جا کر بھی لازم ہے. آپ کو اجازت ہے کہیں جانے کی تو جائیں, نہیں ہے تو اپنی دل خوش کرنے کے لیے نہ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر جائیں گے تو پکڑے جائیں گے. اور وہاں ہمارے بہت سے معذرت کے ساتھ جو مفتیان بھی ساتھ جاتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ عبادت کرنی ہے نا جی, یہ کون ہوتے روکنے والے, یہ غلط بات. ان کے قوانین کی پابندی کریں گے تو عبادت آپ کی ہو سکتی ہے. قرآن نے حکم دیا اس کا, اس کی ضروری ہے نا جی. دوسری بات یہ کہ میڈیسن جو لے کر کے جاتے ہیں, کیونکہ مجھے بھی وہ حج تربیت جو ریڈیو پاکستان سے ہم کرواتے رہے, آپ کو یاد ہے پروگرام, تو اس میں یہ قوانین وغیرہ بتاتے تھے. تو وہ میڈیکل مشن سے جا کر کے اپنا جو ہے وہ اپنے یا تو وہاں سے لیں, یہاں سے لے کر جانی ہے, ویکسینیشن کروائیں, اور اپنی ادویات حاجی کیمپ سے سیل کروا کے لے کر, جی بالکل, نسخے, تاکہ آپ کو پریشانی نہ.
اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کسی کا سامان نہ پکڑیں اور منشیات سے بچیں. اگر غلطی سے بھی آپ کے کسی بیگ سے تھیلے سے کوئی معمولی سی چیز نکل آئی تو وہاں اس کی سزا بہت سخت ہے، سزائے موت تک ہے. بالکل. اس لیے نہ پاکستان کو بدنام کریں نہ اپنے آپ کو بدنام کریں، بچیں. یہ ضروری نہیں آپ جان بوجھ کر کریں، انجانے میں بھی بچیں ایسے. بالکل ایسے. اس لیے کہ جو حجاج کرام جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دینا جا رہا ہے وہ ایک طرف حج کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے نمائندے ہیں وہاں پہ، پاکستان کے سفیر ہیں وہاں پہ. اپنی ہر ادا سے اپنے وطن کی عزت و ناموس کا بھی خیال رکھیں. بالکل. جی مفتی صاحب، رزق حلال جو ہر کام کے اندر ہر عبادت کے لیے اس کی مغز کی اور روح کی حیثیت رکھتا ہے، حج جیسی عام عبادت کے لیے رزق حلال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب بہت ہی اہم سوال ہے اور بہترین سوال ہے. رزق حلال کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ رب کریم نے انبیاء علیہ السلام کو نامینیٹ کر کے کہا گیا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. جی جی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کو تو رزق حرام پچتا ہی نہیں ہے، جی. لیکن یہ گویا کہ اہمیت کی پیش نظر نام انبیاء کا لے کر کے باقی انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور پھر چونکہ حج کا تو مقصد ہی انسان کو اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، اللہ کی عظمت پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ محبت پیدا کرنی ہے. جی جی. اب اس کے لیے رزق حلال کی اہمیت ایک طرف تو حرام ہے ہی ہے، اس کا گناہ ہے ہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک بڑا خطرناک پہلو ہے جی. کہ اگر کوئی رزق حرام یعنی حرام مال سے حج کرنے گیا تو اب اس حرام مال کی نحوست کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دل اس قدر سخت ہو جائے اور اخلاق جو بگڑے ہوئے وہ ایسے ہی باقی رہیں کہ پھر اس کا کوئی علاج نہ ہو. کیونکہ بیت اللہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں. اب وہ دل کے علاج کی سب سے بڑی جگہ ہے. ایسے ہی چاہے صفا مروہ کی سعی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت ہے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ دل آخرت کی طرف متوجہ ہو، دل کے اندر سے سختی ختم ہو، اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں، اللہ کی محبت جاگزی ہو. اور اگر اس کا وبال پڑا اور نحوست پڑی اور وہاں سے اگر ہم لا علاج ہو کے آ گئی تو پھر کوئی علاج کی جگہ ہے؟ پھر تو کوئی جگہ نہیں ہے. اس لیے حج یا کوئی بھی جو عبادت ہے جی جی اس کے حوالے سے تو حرام چھوڑ کر کے مشتبہ مال جس میں شک شبہ بھی ہے اس کو بھی سائڈ پہ کرے تب ضروری ہے. اس لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر حرام مال میں صدقے کی نیت کرتا ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے. اگر مال حرام ہے تو وہ کسی کو دے دے، کوئی نیت نہ کرے، اپنی جان چھوڑائے. جی. تو اس لیے تو حج جیسی عظیم عبادت، جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ جامع ہے تمام عبادتوں کی اور آخری رزلٹ ہے روزہ، نماز کا اور زکوٰۃ کا، تمام چیزیں اس میں جمع ہیں. تو اس میں احتیاط لازمی اور ضروری ہے. ایک ایک روپے کا حساب اور ایک ایک روپے کے حوالے سے چھان بین کر کے اس میں خرچ کریں تاکہ اللہ رب العالمین حج کو قبول کرے، دل نرم ہو اور ہمارا جو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے. جی بہت اچھا. جی ناظرین، مفتی صاحب نے رزق حلال کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے، اور میرے خیال میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تعالیٰ نے بہترین زاد راہ تقویٰ ٹھہرایا ہے تو تقویٰ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی وہ رزق حلال اگر نہیں ہوگا تو پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا. تو اس لیے یہ آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، عام طور پر بھی لوگوں کا یہ ایک تقیہ کلام بن گیا ہے. جگہ جگہ آپ کو جملہ سننے ملے گا کہ جی جو مرضی نفع لے لیں، چور بازاری کر لیں، حقوق غصب کر لیں، اس کے بعد اسی مال سے پھر حج اور عمرہ کرنے چلے جائیں. اس میں اگر اجازت میں بات کا اضافہ کروں کہ یہ جو زبردستی کر کے کسی طریقے سے سرکاری مال میں سے اور کہیں سے بھی حج کے لیے جی پیکج لگوا لینا، تو اس میں خصوصی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آگے سے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جی ناظرین، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ جس عبادت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ عبادت تمام عبادات کی روح، تمام عبادات کا مجموعہ، تمام عبادات کا مغز جس کو کہہ لیں. اور پھر زندگی میں بھی ایک موقع مل گیا، ورنہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے
گئے وہاں پر اللہ نے توفیق دی, کچھ لے کر آئے یا جو پلے تھا وہ بھی گنوائے. اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اس لیے ایک لمحہ بلمحہ اللہ کا گھر ہے, دیکھیں نا جی, وہاں کے آداب ان کا جاننا ضروری ہے. جی قاری عبداللطیف صاحب, حج کرنا تو اللہ کا حق ہے, یعنی حقوق اللہ میں سے, اور دین اسلام جہاں حقوق اللہ کی ترغیب دیتا ہے, تعلیم دیتا ہے, وہاں حقوق العباد کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا ہے. تو اس اہم ترین حق کی ادائیگی سے پہلے اگر کسی کے ذمہ حقوق العباد ہوں اور اس کو پتہ بھی ہو, ان کی ادائیگی کتنی ضروری ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے. لوگ حقوق العباد کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. پہلے میں تھوڑا سا اس طرف اشارہ کر دوں, جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اپنے حق میں سے جو حق توحید ہے نا, یہ تو اس معاف کرنے والا نہیں ہے. شرک تو معاف نہیں کرنا, باقی جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا, لیکن حقوق العباد تو بندے خود معاف کریں گے. اس کے لیے وہ حدیث ہے جو انسان سن کے تڑپ جائے, کانپ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ صحابہ کرام سے کہ مفلس کسے کہتے ہیں, تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ٹکا نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میری امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت کو آئے گا, نیکیوں کی انبار لگے ہوئے ہیں, حقوق اللہ سارے ادا کیے ہوئے ہیں, حج کیا, زکوٰۃ کیا, بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس کو تھپڑ مار دیا, اس کا حق غصب کیا, اس کو گالی دے دی ہے. تو اس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہیں. لوگ آتے جائیں گے, اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے جائیں گے. وہاں تو کوئی پیسہ ٹکا تو نہیں ہوگا نا, وہاں تو یہ ہے کہ جناب اس کا حق آپ نے دینا, تو اور تو کچھ نہیں, نیکیاں لے جاؤ. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. اب ہم حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ ولدت ہو اس طرح پاک صاف ہو جائیں کہ جس طرح ماں نے آج جنم دیا ہے, تاکہ قیامت کو ہماری پکڑ نہ ہو. تو اگر یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے تو بھائی وہ تو بہت خطرناک ہے. حج تو چھوڑو, پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے, عوام کو اس طرف تھوڑا توجہ دینی چاہیے. حج پر جانے سے پہلے معافی تلافی کرے. جس کو کبھی گالی دی ہے, اگر چغلی کی ہے پتہ ہے, تو جا کے معافی تلافی کر لیں. ضروری نہیں بتانا کہ میں تیری چغلی کی تھی, بس کہہ دے کہ جو میرے سے فروگزاشت ہوئی ہے مجھے معاف کر دے. اور اگر کوئی قرض وغیرہ ہے لیا ہوا ہے تو وہ یا تو ادا کر کے جائے یا وعدہ کر کے جائے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ ادا ابھی نہیں کر سکتا نا کسی وجہ سے, ایگریمنٹ کر کے جائے کہ جناب میں آ کر فلاں تاریخ کو یہ ادا کر دوں گا, اور پیچھے وصیت کر کے جائے کہ میں نے اس کا اتنا قرضہ دینا ہے. اتنا اہم بات ہے یہ. اور اگر خدا نخواستہ کسی کا 1 روپیہ بھی ضبط کیا ہے نا, 1 روپیہ بھی, اس کو وہ واپس کرنا چاہیے. نہیں تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں بندے کے دل اور دماغ کے درمیان اور عبادت کی چاشنی کے درمیان, یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو اسی طرح سفر سے پہلے مال حلال کے بارے میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی, اور میں یہاں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جسے ہم جاہلیت کا دور کہتے ہیں, جنہیں ہمیں مشرکین مکہ کہتے ہیں, انہوں نے جب کعبہ کی تیاری شروع کرنی تھی نا, تو کہا کہ حلال مال جمع کرو, حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اور وہ حلال مال اتنا نہ ہو سکا کہ پورے کا پورا مستطیل کعبہ جو تھا وہ تعمیر ہو سکے, آدھا ہی کیا, حرام کا 1 پیسہ نہیں لگایا انہوں نے. تو وہ کعبہ اس کا طواف کرنے کے لیے, اس کا حج کرنے کے لیے ہم 1 پیسہ بھی اگر حرام کا ہوگا تو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ خود بھی طیب ہیں, پاک ہے, اور پاکیزگی ہی پسند کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو حقوق کی ادائیگی کر کے اچھی طرح اپنے آپ کو سرخرو کر کے پھر حج کی طرف روانہ ہونا چاہیے. بہت اچھا کہا صاحب. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو حتیم کا حصہ ہے, یہ اسی لیے نہیں بن سکا کہ وہ سود کے پیسے جو تھے وہ آ رہے تھے, اور سود کے بغیر انہوں نے ظاہر ہے بنانا, وہ کعبے کا حصہ ہے, وہ کعبے کا حصہ, اس لیے تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, لیکن وہ اس عمارت کے اندر شامل نہیں کیا. تو سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. مفتی صاحب, انسان کے جو اخلاق ہیں, عبادات ہماری اخلاقیات کو درست کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں دیکھیں, اس میں تقویٰ کا جو کہا گیا تو تقویٰ دار ہے, اسی کی طرف لے گیا تھا. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تیاری کر کے جانا ہوتا ہے, اور بعض چیزیں انسان کے اخلاق میں ایسی شامل ہوتی ہے اس کو بعض کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. مطلب بات پہ جھوٹ بول دیتا ہے, نعوذ باللہ گالی دے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کسی کو کوئی تکلیف دے دیتا ہے. تو اس سفر پہ جانے سے پہلے
اپنے اخلاق کی درستگی سفر حج کی تیاریوں میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی میں صاحب بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا. اور حج کے حوالے سے قرآن نے بھی بار بار کہا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جی کہ وہاں پر کسی قسم کی لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کوئی ایسی چیز نہ کریں. جی اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ گویا کہ ٹریننگ ہے کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، جی اور حج میں جا کر کے اچھے طریقے سے ٹریننگ کر کے ان سے آپ باز آ جائیں. جی دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے وہاں ساری دنیا سے لوگ جمع ہیں، ہاں جی اور آپ کی جو عادات ہیں وہ اگر اسی طرح رہیں تو وہاں پر بدنظمی پیدا ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور مسلمانوں کو ایذاء المسلم حرام، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا حرام ہے. تو لہذا بالخصوص کم از کم اتنے درجے میں اپنی عادتوں کو ٹھیک کر لینا کہ وہ جو وہاں کام آ سکے. جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، جی گالم گلوچ نہ کرے، دوسروں کے ساتھ سختی نہ کرے، غیبت بھی نہ کرے. ساری جی. دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہوتی ہے، فلاں لوگ تو ایسے ہیں، فلاں لوگ تو ایسے ہیں. آپ اگر ان چیزوں میں لگا رہے گا تو ایک طرف تو دوسروں کو تکلیف پہنچائے گا، جی اور جی. دوسری طرف جس مقصد کے لیے گیا ہے اس کی تکمیل یا اس کو مکمل کرنے کے اندر محرومی رہ جائے گی. جی جی لہذا اس لیے ضروری ہے کہ اپنے صبر، تحمل، برداشت، کھلا ذہن رکھ کے جائیں. اس لیے ساری دنیا کو ایک دن جمع کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا سے جا کے سیکھیں. ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم ان سے سیکھیں. اس لیے پہلے زمانے میں تو حج سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع تھا، علم کے ٹرانسفر کا بہت بڑا ذریعہ تھا کہ علم میں اہل علم جمع ہوتے تھے. حج میں اہل علم جمع ہوتے اور وہ آپس میں علمی باتیں شیئر کرتے. آج بھی آپ دنیا کے تہذیب کو، کلچر کو، مسلمانوں کے مختلف عادتوں کا وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ اپنے دل میں دوسروں کی محبت پیدا کریں، ان کو آرام سکون پہنچانے کی نیت کر لیں، اور ان کو اپنی طرف سے کسی قسم کی ایذا جب آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا ہمدردی کا مادہ اندر پیدا ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں وہاں کا ماحول بھی ٹھیک رہے گا، آپ کی کچھ بری عادتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور پھر ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ عادتیں وہاں جتنی دیر ٹھیک رہیں تو آگے ان کو چھوڑنے کا عزم کر کے انسان اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے. تو شروع ہی میں اس لیے کم از کم گھر میں ہی گھر والوں کی باتیں برداشت کرنا شروع کر دے، محلے والوں کی تو ٹریننگ کر لے، تاکہ وہاں جا کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، مشکلات نہ پیدا. جی بہت اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ ہے غیبت، جس کو چاہتے نہ چاہتے، جانے نہ جانے لوگ کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کے ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ہم پاکستانی جب دیکھتے ہیں کالوں کو تو ان کے بارے میں تبصرے شروع کر دیتے ہیں. ہمارا عام روٹین ہے نا ہماری، تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کی غیبت کر رہے ہیں. یا کسی اور ملک کے لوگ آئے ہوئے جن کی تہذیب ہم سے بالکل نہیں ملتی، ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، یار کھاتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی غیبت. اور کچھ نہ ملے تو اگر وہاں فارغ بیٹھے پھر سعودی حکومت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، یا جی کیا انتظام کیا جنہوں نے، یہ کیا کر دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی عبادت کو خراب کرنے والی، کبائر میں سے ہے، کبائر میں سے، اور اپنی عبادت کو خراب کرنے والی. وہاں آپ اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں، جس کام کے لیے آپ آئے. آپ چھوڑیں کہ کوئی بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی کہیں اصلاح کر سکتے ہو تو کر دیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو چپ کریں، اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ کریں نا. وہ جیسے موسیٰ نے کہا نیت، اخلاص نیت کے ساتھ. جی قاری صاحب، ابھی مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ حج پہ جانے سے پہلے سیکھنے سکھانے کا عمل، اور وہاں بھی بہت سیکھنے سکھانے کا عمل، لیکن حج پر جانے سے پہلے اگر آپ مناسک کو نہیں سیکھیں گے، ادائیگی کو نہیں سیکھیں گے، سفر حج کے آداب کو نہیں سیکھیں گے، تیاریاں نہیں سیکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ نہیں جی وہ جیسے لوگ کر رہے ہوں گے ویسے ہی ہم کر لیں گے، یا فلاں سے فلاں سال میں جو ہے نا وہ ہمارا جو فلاں دادے کا نانے کا بھائی کر کے آیا تھا اس نے بتایا ویسے کر لیں گے. تو کیا اس طرح ٹھیک ہے یا سیکھ کے جانا ضروری؟ جی میاں صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حج کر رہے تھے نا تو بار بار اعلان کر رہے تھے خذوا عنی مناسککم، یہ حج مجھ سے سیکھو. یہ نہیں ہے کہ دیکھا دیکھی جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح ہی کرو. تو اگر دنیا میں ہم نے اسی طرح گزار دیا نا، جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ فرشتے جب آئیں گے تو پوچھیں گے من ربک، وہ پتہ نہیں بس لوگ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، ما دینوں کا، لوگ یہ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. یہ وہاں مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا. تو حج کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی چاہیے.
چاہیے حج کے ارکان کون کون سے ہیں جن کو چھوڑنے سے حج باطل ہو جاتا ہے. بے شک آپ 100 بکرے بھی ذبح کر دیں وہ دم وہاں کام نہیں کرتا. تو اسی طرح حج کے واجبات کون کون سے ہیں, واجبات میں سے اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہاں دم پڑ جاتا ہے. اور حج کے سنن کون سے ہیں کہ ان میں سے اگر ادھر ادھر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جب ہم یہاں سیکھ کے جائیں گے اور ہمارے پاس دلائل ہوں گے اچھی طرح, عبادت میں بھی چاشنی بھی آتی ہے, یکسوئی بھی آتی ہے, اور پھر ہمیں لوگ پریشان نہیں کرتے. عجیب بات ہے میاں صاحب, میں نے وہاں دیکھا لوگوں کو بسم اللہ صحیح پڑھنی نہیں آتی, کوئی پتہ نہیں, لیکن مفتی بنے پھرتے. میں ایسے لوگوں کو دیکھا, کسی کو کہا اے تو کینکریاں مارنے گیا تھا, تیرے سر پہ کینکری لگ گئی, خون نکلا, تمہیں دم پڑ گیا. اس کو دم کیوں پڑا ہے جس کے کینکری لگی, جس نے ماری اس کو اگر کہے یہ پڑ گیا تو بات سمجھ آتی تھی, اس بیچارے کو کیوں پڑا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا, کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ خارج کی تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ بال آ گیا, آپ کو دم پڑ گیا. یعنی عجیب و غریب وہاں. تو اگر یہاں جب سیکھ کے جائیں گے نا تو پھر اس قسم کے مفتیوں سے وہاں پریشان نہیں ہوں گے. پھر وہاں ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ سیکھ کر جانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری عبادت میں چاشنی بھی آئے اور ہمیں کوئی پریشان بھی نہ کر سکے کہ شاید ہماری یہ عبادت ضائع ہو رہی ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے احادیث کی روشنی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حج سیکھ کے جائیں. تو انشاءاللہ اس کا مزہ بھی زیادہ آئے گا, انشاءاللہ حج مبرور بھی ٹھہرے گا. حج مبرور بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے. جیسے ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ گھر میں ہی بیوی بچوں کے ساتھ ذرا پیار محبت اور سیکھ کر جائے, تو اگر بیوی بچے بھی ساتھ ہوں کسی کے تو وہاں کو بیوی کی نافرمانی سامنے آ جائے, اس کو ڈانٹ دے بندہ, یا کوئی بچہ ایسی حرکت کرے احرام کی حالت میں, پاکستانی باپ ہے نا, یہ اس کے تھپڑ رسید کر دے, دام شام تو نہیں پڑتا ایسے. نہیں انشاءاللہ یہ بتا دینا, یہ نہ ہونا کہ وہاں بندہ پکڑا ہوا ہو. تو وہ گھر سے ذرا معاملات کو سیٹ کر کے جانے والا, قانون کا خیال کر لیں. وہاں اگر پولیس نے پکڑ لیا بیوی کو تھپڑ مارتے ہوئے یا بچے کو, تو پھر قانونی مسائل وہاں اپنے ہیں. قانونی مسائل ہیں, لیکن شرعی طور پر نہیں کچھ ہوگا, قانونی دم پڑ جائے گا. لیکن یہ آپ نے بات بڑی اچھی کی. میں تو ڈر رہا تھا کہ میں نے کہا کہ مفتیان غلط بتاتے ہیں, آپ نے خود کہہ دیا کہ جیسے وہاں جو ہے نا, یہ سننے میں آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ جی آپ مطاف میں نہیں جا سکتے, یعنی احرام باندھا ہے تو مطاف میں جائیں گے طواف کرنے کے لیے, ورنہ وہ اوپر کی منزل پہ یا اوپر کی منزل پہ بھیج دیں گے. تو ہمارے یہاں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جی ہم تو وہاں گئے کس لیے, اور تو ٹھیک ہے جی طواف کرنا ہی کرنا ہے, مطاف میں جانا ہی جانا ہے, اوپر نہیں مطاف میں جانا ہے, احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں. اور مفتیان بھی ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عبادت کرنے آئے, تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میاں صاحب, اس میں دو گناہ ہیں. ایک گناہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے, تو وہاں وہ نافرمانی کر رہے ہیں. دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ حق تلفی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ جو ابھی آ رہا ہے بیچارہ اس کو موقع ملے. تو آپ پہلے سے آئے ہیں اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں, احرام باندھ کے دھوکہ دے رہے ہیں, تو گناہ پر گناہ ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں, نہیں, یہ گناہ پر گناہ ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. اس میں حق تلفی ہے دوسروں کی. احرام باندھ کے عملی جھوٹ بول رہے ہیں, حالانکہ آپ احرام میں نہیں ہیں. اور یہ چیزیں تو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں ہم ان تین چیزوں کو تو چھوڑنا ہے, وہی کرتے ہیں ادھر جا. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے روحانی طور پہ تیار ہو کے جانا ہے, یعنی اپنے مال کا خیال رکھنا ہے, نیت کو خالص رکھنا ہے, اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے, زبان کی حفاظت کرنی ہے, اپنے تمام تر جو اخلاقیات ہیں ان کا خیال رکھنا ہے, وہاں سے سیکھ کے آنا ہے, اور ان اخلاقیات میں, اچھے اخلاق میں پختہ ہو کے آنا وہاں سے. اس طرح جسمانی طور پر تیاری کرنا, جیسے ابھی کہہ رہے تھے آپ لوگ کہ جناب اس کو ذرا اگر شوگر لیول ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے, اگر اس طرح سے کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, تھوڑا چلنے پھرنے کی عادت بنانی چاہیے. تو جسمانی فٹنس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے قاری صاحب نے پہلے اس پہ ارشاد فرمایا کہ تو زیادہ ضروری ہے جی, بلکہ جسمانی طور پر آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا اور وہاں جا کر کے عبادت میں اعتدال, یہ دونوں بڑی ضروری چیزیں ہیں. جی, ہم یہاں جو ہے ملنے ملانے میں, دعوت کھانے میں, اسی میں وقت گزار دیتے ہیں. جی, جی, اور پھر یہاں سے جاتے ہی لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے, وہ خوب عمرے کریں گے, خوب جو ہے طواف کریں گے. آپ جب حج کے دن آئے ہیں تو آپ وہ عبادت سے بھی رہ گئے, یا بیمار ہو گئے, بخار ہو گیا, تو اب اس حوالے سے اچھے طریقے سے تیاری کرنا. اور میں تو یہ بھی بولوں گا کہ وہ
حج سے کافی زمانہ پہلے اپنی خوراک میں اعتدال پیدا کر لیں, اچھی جی جی غذا لیں کہ جس کے نتیجے کے اندر انرجی بھی پیدا ہو, جی بیماریوں سے دفاع بھی پیدا ہو. جی جی تو اچھے انداز سے جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر کے اور وہاں جا کر پھر اپنے جسم کو سمجھنا جی کہ میں کتنا کر سکتا ہوں. آپ نفل چیزوں میں اگر پہلے پڑ گئے, بہت زیادہ طواف کر لیے, غار حرا میں چلے گئے, فلان جگہ چلے گئے, اب حج کے دن آئے تو آپ عرفات کی طرف گئے تو نہ دعا ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے, بلکہ آپ جسم کی پڑی ہوئی ہے, دردیں ہو رہی ہیں. وقوف کرنے تو کے اس لیے قابل 2-3 مہینے پہلے سے اپنی غذا کو, اپنی ورزش کو, ان چیزوں کو درست کرنا, اور پھر وہاں اپنی عمر, اپنی طاقت اور صحت کے مطابق اعمال کو ترتیب دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی فرض پر نظر رہے, واجبات پر نظر رہے, نوافل اور سنن جو ہیں, جو معاف ہیں, وہ اگر موقع مل جائے تو ضرور کریں, اور حج کے بعد اگر موقع ملے تو کرتے رہیں. جی حج سے پہلے آپ کا سارا فوکس وہ حج کے ان 3-4 دنوں پہ ہونا چاہیے, تاکہ اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے جو عمل ہے یا جو دعائیں ہیں وہ کر سکیں. جی بہت اچھے مفتی صاحب, بہت اچھے. ناظرین, میں ایک چیز علماء کرام کی موجودگی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. گزشتہ دنوں میں نے ایک تحریر پڑھی, ایک صاحب نے بڑی اچھی تحریر لکھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج, اور لکھا آنکھوں دیکھا حال, یعنی وہ سفر, پورا سفر مبارک جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے آغاز سے لے کر واپسی تک کا سارا منظرنامہ لکھا. صرف 3 عمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی 3 طواف, عمرے کا 3 طواف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے. ایک آپ نے آ کر عمرے کا طواف فرمایا, اس کے بعد اپنے قیام گاہ چلے گئے, اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک حرم شریف نہیں آئے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا ہے, 8 تک نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے طواف زیارت یا طواف افاضہ فرمایا, اس کے بعد پھر اپنی رہائش گاہ پر چلے گئے, اور پھر آپ ان دنوں میں حرم شریف تشریف نہیں لائے, اور تیسرا طواف نے طواف وداع کیا. بالکل. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, آپ کو کیا چاہت, تڑپ اور تمنا نہیں تھی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ, ہم ان سے بڑھ کر عبادت کرنے والے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جناب ایک لسٹ بنا لیں, فلاں کا بھی میں نے عمرہ کرنا ہے, فلاں کا بھی طواف کرنا ہے, فلاں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کو تڑپ اور تمنا تھی اس پر؟ اگر امتی ہیں, امتی ہونے کا ثبوت دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. اور بالخصوص میں اپنی بہنوں کو, خواتین کو, بچیوں کو یہ کہوں گا کہ جو اس شوق سے جاتی ہیں, محرم نہ محرم کا خیال نہیں کرتی ہیں, صرف اس شوق سے کہ ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی دور سے آئے, اگر ہم وہاں نہ گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ کے لیے سہولت دے دی اللہ اور اس کے رسول نے کہ آپ حدود حرم میں جہاں بھی ہیں آپ حرم کے اندر ہیں. کیوں جی؟ بالکل. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بتا دیں کہ یہ درست بات ہے. بالکل درست. جیسے 3 طواف ٹوٹل, عمرے کا طواف, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حج کا طواف, اور طواف وداع جو واپسی کا. بالکل. حجۃ الوداع میں 3 سے زیادہ آپ نے طواف نہیں فرمایا کر, بلکہ حرم شریف میں نہیں آئے, اپنی قیام گاہ پر رہے, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر گئے. قاری صاحب یہ فرمائیں. آپ کی بات پہلے اس میں تھوڑا سا میں کروں. جی جی. حضرت عائشہ کا معاملہ ہوا تھا نا. جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا, ان کے ساتھ جن کو بھیجا تھا وہ بھی وہاں سے احرام باندھ کے نہیں آئے تھے. جی. اب وقت چونکہ ختم ہونے قریب ہے تو آخری ایک سوال جو ہے نا وہ سوری میں تھوڑا سا ذرا اس پہ تازہ ترین وہ آ گیا دماغ کے اندر, اور بہت ضروری تھا یہ بتانا, اللہ کی طرف سے ہو گیا. سفر حج پہ جانے سے پہلے تو بڑی تڑپ اور تمنا تھی, اور تیاری بھی کی, جیسے آپ نے فرمایا جناب نے, رہنمائی بھی لی. جو کوئی سیکھ کے آئے وہاں سے آ کر عملی زندگی میں اس کا کوئی پرتاؤ, کوئی اثر نظر آنا چاہیے. واضح ہے میاں صاحب, اب اگر اس نے حج کیا ہے صحیح تیاری کر کے, ساری باتیں جو گزری اس نے کی, اس کے مطابق سنت کے مطابق حج کر لیا, یہ ٹھہرا حج مبرور. حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. اب یہ کون سی عقل مندی ہے کہ دوبارہ سے شروع کر دیے جائے؟ جی جی. تھوڑا کچھ تو زندگی پر اتنا تو واضح فرق ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے گناہ تھے اس نے چھوڑ دیے, چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس سے استغفار کرتے رہیں تو وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, لیکن جو بڑے بڑے کبائر ہیں اس کا ارتکاب جو ہے نا وہ تو اگر نہیں چھوٹے گا تو سمجھ لو کہ حج مبرور نہیں ہے, یہ حج مقبول نہیں ہے. اس لیے حج سے پہلے اگر تیاری شروع کی ہوئی ہے تو اس کے روئیں روئیں میں حاجی کے یہ یقین اور پتہ ہوگا, اس کو یہ استحضار ہوگا اس بات کا کہ میں جب واپس آؤں گا میں نے وہ بندہ نہیں ہونا جو میں یہاں سے گیا تھا, میں نے بدلنا ہے. تو اگر یہ اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے تو پھر اس حج کا کوئی
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہے، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ لفظ کو ہم غور کرتے ہیں نا اتنا گہرا ہے، یہاں جانے سے پہلے ہی تقویٰ جو اپنے دامنگیر کر لو، کوٹ کوٹ کے بھر لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہ ساتھ ہی رکھو، بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی تھی کہ یہ ساتھ ہی رکھو، ساتھ لے کر آنا ہے، ساتھ لے کر آنا ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ یہ حج مبرور ہے اور یہ مفید مطلب بھی ہے، انشاءاللہ قیامت کو ہماری نجات کا سبب بھی بنے گا، ہمارے معاشرے کی اصلاح کا سبب بھی بنے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر الحاج ہی لگ جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا، علماء اکرام کا، حضرت مولانا قاری عبدالعزیز ساجد صاحب اور حضرت مولانا مفتی دلنواز احمد صاحب کا، کہ آپ نے شفقت فرمائی ہر طرح سے، جیسے پہلے آپ شفقت فرماتے ہیں، تشریف لائے پروگرام میں رہنمائی کی اس اہم ترین اور مبارک ترین سفر کے حوالے سے۔ اور ایک بڑی اہم بات ناظرین جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں، وہ قبولیت کی دعا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مفتیان اکرام، مجھے خود ایک ٹریننگ میں جانے کا اتفاق ہوا، میں وہاں مہمان کے طور پہ شریک تھا، تو وہ انہوں نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے، پتہ نہیں 70 دفعہ کہا یا پتہ نہیں 90 دفعہ، نعوذ باللہ، میں اگر جھوٹ نہ کہہ دوں، نقل کفر نہ باشد، یہ بھی کہہ دوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بات کہہ رہا ہوں، تو ان کو دھو کے بلاتا ہے جی یہاں سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سنا ہے کہ وہاں سے دھل کے آتا ہے بندہ، وہ بھی کچھ آداب و شرائط کے ساتھ، یہاں سے دھل کر جانے والی بات تو عقل میں نہیں آتی ہے، اپنی بنائی ہوئی شریعت۔ اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی جس کو بلایا اس کو قبولیت ہوئی تو بلایا ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ اور غلط فہمی ہے۔ قبولیت کی دعا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اللہ نے زندہ رکھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ لمحہ بلمحہ باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کا، ایک ایک پتھر پہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے قبولیت کی دعا کرنا نہ بھولیں کبھی۔ وہاں وطن عزیز پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے محافظوں کے لیے دعا کریں، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں کلمہ خیر پہنچانے کا۔ اللہ ہم سب کامیاب و ناصر ہو، وطن عزیز پاکستان کامیاب و ناصر ہو، اللہ سب کے حج کو حج مبرور بنا دے۔ میاں اسلام اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔